اور آپ لگے ہوئے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں اور جناب فتوے جاری ہو رہے ہیں اور تقریریں ہو رہی ہیں، مردے سنتے ہیں جی، مردے سنتے ہیں۔ وہ ہمارے دوسرے ہمارے تو نہیں، تمہارے دوسرے بڑے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں سنتے بھی ہیں کچھ کردے بھی ہیں، سندے بھی ہیں تے دیندے بھی ہیں۔ یہ کہتے ہیں دیندے شندے کوئی نہیں، صرف سنتے ہیں۔ تسی سنا کے کی لینا؟ انہوں نے تو سنا کے کچھ لیا، کسی نے کہا بیٹا دے دے، مشکل حل کر دے، چلو سنایا تے کچھ لیا۔ تم نے کیا لیا؟ تم نے دلائل دے کر انہیں ہتھیار دیے۔ اساں تو ہتھیار دیندے ہیں مردے دے سننتے، تم نے ان کے ہاتھوں میں ہتھیار دیے، کتابیں لکھی ان کے ہاتھ میں، آپ نے ہتھیار دے دی۔ مردوں کے سننے کا عقیدہ شرک کا چور دروازہ ہے، یہیں سے شرک داخل ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ فوت شدہ بزرگ میرے کلام کو، پیغام کو، صدا کو، آواز کو، پکار کو نہیں سنتا، میرے آنے کو دیکھتا نہیں ہے، میرے دیکھ پکانے سے واقف نہیں ہے، اگر یہ عقیدہ ہو وہ پکارے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ پکارے گا ان کو، مدد مانگے گا ان سے، درخواست کرے گا ان سے۔ پہلا عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ سنتے ہیں، پھر شرک آگے بڑھتا ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جہاں مردوں کے سننے کے عقیدے سے شرک کے پھیلنے کا خطرہ ہو، وہاں مردوں کے سننے کا انکار کرنا کیا ہے؟ سچی سچی بات کیجیے، ہمارے ملک میں کیا مردوں کے سننے کے عقیدے سے شرک کے پھیلنے کا خطرہ نہیں؟ یہیں سے تو پھیلنا ہے، یہیں سے تو ابتدا ہونی ہے کہ وہ ہماری بات کو سنتے ہیں۔ پھر تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں، مردوں کے سننے کی تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں، قرآن کی کوئی آیت نہیں تمہارے پاس۔ یہاں ایک مولوی صاحب نے ایک رسالہ لکھا اور انہوں نے کہا دلیل ہے یسمع من یشاء، سنا دیتا ہے جس کو۔ میں نے کہا واہ، دلیل تو ہوئی، تو وہ اللہ اس لکڑی کو سنانا چاہے تو نہیں سنا سکتا، وہ اللہ پہاڑ کو سنانا چاہے تو نہیں سنا سکتا۔ کوئی قدرت کی بات ہو رہی ہے، بات قانون کی ہو رہی ہے، قاعدے کی ہو رہی ہے، ضابطے کی ہو رہی ہے، اصول کی ہو رہی ہے۔ وَالضَّابِطَةُ عَدْمُ السِّمَاعِ، کما قال انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، دیوبند کا شیخ الحدیث ہے رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کا قول شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الملم، مسلم کی شرح، اس میں ان کا قول نقل کیا، وَالضَّابِطَةُ هُوَ عَدْمُ السِّمَاعِ، ضابطہ یہی ہے کہ مرنے والے نہیں سنتے۔ والمستثنیات فی ھذا الباب کثیرہ، استثناء بڑا ہے، کسی موقع پہ کوئی آواز وہ سن لیں، جس طرح حدیث میں آیا کہ دفن کرنے لوٹتے ہیں تو وہ جوتوں کی آواز سن لیتا ہے۔ مستثنیات اس کے بھی تعویلیں ہیں، حضرت گنگوئی نے خود تعویل کی ہے، تاجیل ملائکہ مراد ہے، سننا مراد نہیں ہے۔ ضابطہ یہی ہے کہ مرنے والے اس دنیا والوں کا کلام، پیغام سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، دلیل کے معاملے میں تم یتیم ہو۔ کمنٹ میں مجھے گالیاں نہیں نکالنی کہ مردوں کے سننے پہ دلیل ہو تو وہ لانی کہ مردے سنتے ہیں، یہ نہیں یوتیوں کی آواز سن لی، نو، سننے پہ دلیل، جس طرح میں پیش کر رہا ہوں انک لا تسمع سورت فاطر میں کہا، سورت فاطر میں اللہ نے کہا آیت نمبر 19،
वमा अंता बेमुस्मिन मन फिल कुबूर, मेरे पैगंबर कब्रों में पड़े हुओं को आप भी सुनाने वाले नहीं हैं। चलिए ये तीसरी आयत है, ये तीसरी नाल तसल्ली ना होवे तो चौथी सुनो। सूरत फातिर है, इन तदऊहुम ला यस्माउ दुआकुम, अगर तुम उनको पुकारो वो तुम्हारी पुकारे नहीं सुनते। पांचवी सुनो, वहुम मन दुआइहिम गाफिलून, वो इनकी पुकार से क्या है, गाफिल। यहां कोई एक आयत है, असा परचून दे व्यापारियां, असी ते थोक दे व्यापारी। तुम्हारे पास है तो लाओ, कोई कुरान की एक आयत लाओ, एक सही मुस्तनद हदीस लाओ, मुर्दों के सुनने पर